بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے رکوع نمبر 9 کا 10 کا سوری، اور دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، اے نبی آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کہ ہم نے کتنی ہی کھلی کھلی نشانیاں انہیں دی تھی، یعنی کتنی ہی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دی تھی۔ اگر واضح دلائل اور نشانیوں ہی کی بات ہے تو بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے، وہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے کہ نشانی لاؤ نشانی لاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ ہم نے موسیٰ کو کوئی کم معجزات نہیں دیے تھے، ہم نے اتنے معجزات ان کو عطا کیے، تو پھر کیا یہ سب کے سب لوگ ایمان لے آئے تھے؟ اور اگر لائے بھی تو کیا پورا ایمان لائے، اور کب تک اس پر قائم رہے؟ آج ہم بھی پورا کا پورا ایمان نہیں لائے، ہمارے دلوں میں بھی ابھی بھی کچھ باتیں ہم مانتے ہیں، اور زیادہ تر باتیں ہم اپنی مرضی کی چلاتے ہیں۔ پھر جب ان لوگوں نے اللہ کے انعامات کی قدر نہ کی تو اللہ نے انہیں بری طرح سزا دی۔ بنی اسرائیل سے پوچھنے کو اس لیے کہا کہ یہ امت مسلمانوں کے قریب زمانے میں موجود تھی اور اب بھی موجود ہے۔ اگر اے مسلمانوں تم نے بھی اللہ کے انعامات کی قدر نہ کی تو تمہارا بھی حشر یہی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں انعامات دیے اس کی قدر کرنا کیا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی آپ بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے انہیں کتنی ہی کھلی نشانیاں دی، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدل دے اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ چکی ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی۔ اللہ نے ہم سب کے لیے دنیا کی زندگی کو خوشنما اور خوبصورت بنا دیا، کیونکہ یہ ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ جنہوں نے کفر کیا اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے دنیا کی زندگی مال اور دولت جو ہے یہ سب کچھ خوبصورت ہے۔ وہ دنیا کے مال اور دولت میں مگن رہ کر دنیا کے اندر محظوظ رہتے۔ سیدنا بلال، عمار، صہیب اور دوسرے فقراء مہاجرین کا مذاق اڑاتے تھے، یعنی کہ یہ غریب تھے بہت زیادہ، اس لیے ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے ہیں کہ اس قسم کے لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ملا کر عرب کے سرداروں پر غالب آنے کی خواب دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ دنیا کا رزق کامیابی اور آخرت کی جو نجات کا کوئی معیار نہیں ہے، یعنی دنیا کا جو رزق اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا کر دیا، بہت زیادہ کا کسی کو دے دیا، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ انسان آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ رزق کافروں کو چاہے تو زیادہ بھی دے دیتا ہے۔ رہی کامیابی کی بات تو یہاں پر کامیابی صرف اور صرف پرہیزگار لوگوں کو قیامت کے دن جنت میں بلند ترین مقامات عطا کر کے ان کو ملے گی۔ یہ دنیا کی مال اور دولت پر فریفتہ ہیں اور خوش ہیں، جبکہ اس دنیا کے مال کی بدولت کی لوگ اپنے لیے جہنم کما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو ایمان لائے، جیسے حضرت بلال جو کہ غلامی کی زندگی سے ان کو نجات دی گئی۔ حالانکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے وہ قیامت کے دن ان سے بلند ہوں گے، مرتبوں میں بلند ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو انعامات سے نوازے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تمہارے پاس دنیا کا مال اور متاع ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کان الناس امۃ واحدہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ ایک ہی امت تھے، یعنی ابتدا میں سب لوگ ایک ہی دین پر تھے۔ امتن سے مراد کیا ہے کہ ایک ہی طریقے پر چلتے تھے۔ اس امت واحدہ کا طریقہ اور دین کیا تھا؟ وہ توحید خالص تھا، اور صرف اللہ تعالیٰ اکیلے کی اطاعت اور بندگی، یہی چیز انسان کی فطرت میں ڈالی گئی تھی۔ اس سب سے پہلے انسان ابو البشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام خود نبی تھے، لہٰذا آپ کی ساری اولاد اور آپ کی امت اسی دین پر قائم تھی۔ مگر موجودہ دور کے مغربی علماء جنہیں ہم مسلمانوں نے آج کل ہر شعبہ علم میں اپنا لیڈر اور اپنا ٹیچر سمجھ رکھا ہے، تو وہ کیا ہے کہ وہ ایون کہ آج لوگ ہم مسلمان بھی اپنے مذہب کی تاریخ جو ہے وہ ان یہودیوں اور عیسائیوں کی پڑھتے ہیں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بایوگرافیز لکھی۔ آج وہی کتابیں ہم لوگ پڑھنے کو کہتے ہیں کہ انہوں نے شاید ریسرچ ورک زیادہ کیا ہے، یعنی ایک وہ انسان جس کی زندگی ایمان پر گزر رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہا ہے، اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہے، اس کے پڑھنے سے زیادہ ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم ان انگریزوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھی گئی بایوگرافیز کو پڑھیں، کیونکہ ان کے ریسرچ ورک زیادہ ہوگا۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر خاص طور پر اس آیت کے اندر فرمایا کہ اس سے قبل جو ہے تمام کی تمام دنیا جو ہے لوگ جو تھے وہ ایک ہی امت تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے لوگ ایک ہی امت تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جب یہ شرک میں مبتلا ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا۔ حق کے ساتھ نازل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ساری کی ساری باتیں حق اور سچ نازل کی، اور ان کے اس کتاب کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ عدل پر مبنی ہے، کہ تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے جن میں انہوں نے اختلاف کیا، یعنی جن کے اندر یہ لوگ اختلاف میں مبتلا ہے، یہ قرآن ان لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کر دے جس میں یہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں ہر نبی کی امت کی پوری داستان عروج اور زوال بیان کر دیا۔ عروج کا دور اس وقت ہوتا ہے جب تک یہ امت مجموعی طور پر متحد اور متفق رہتی ہے، اور جب اس میں ایسے اختلافات پیدا ہو جائیں جو فرقہ واریت کی بنیاد بن جاتی ہیں تو وہاں سے کسی بھی قوم کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اختلاف اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ کتاب اللہ کے میں حق بات کی پوری وضاحت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس وجہ سے اختلافات ہوتے ہیں کہ حق ان پر مشتبہ ہو جاتا ہے، حق کے اوپر وہ شبہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی شبہات کی وجہ سے فرقہ واریت پھیلتی ہے۔ آج مسلمانوں کو دیکھیے کہ آج مسلمان ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حق اور اللہ تعالیٰ کی حق اور سچ باتوں کے اندر شبہات پیدا کر رکھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شبہات پیدا کرنے کی وجہ سے فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر کوئی اپنی روزی روٹی کمانا چاہتا ہے۔ اگر یہ فرقہ واریت نہ ہو تو آج اس فرقہ واریت نہ ہونے کی وجہ سے آج امت مسلمہ پوری کی پوری امت مسلمہ متحد ہوتی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو پوری زمین پر خلافت عطا کرتا۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو زمین پر حکمرانی عطا کرتا، لیکن آج امت مسلمہ متحد نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور پر اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ نے تو قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی جس پہ شبہ کیا جاتا یا مشتبہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کو مفصل کھول کھول کر بیان کیا، کوئی ایک لفظ بھی ان ایکسپلین نہیں چھوڑا، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے جن میں انہوں نے اختلاف کیا۔ اور آج انسان فرقہ واریت میں پڑ گیا، امت محمدیہ ٹوٹ گئی، بکھر گئی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے لیے کہ میری امت میں ایک فرقہ ہمیشہ حق کی بنیاد پر لوگوں پر غالب رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سوائے ایک ملت کے سبھی آگ میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا وہ کون سی ملت ہوگی؟ فرمایا جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں، یعنی جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام نے عمل کیا۔ ہم کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، ہم اگر ہم 12 ربیع الاول کو میلاد نہ منائیں، اگر ہم یہ نہ کریں، ہم 40واں نہ کریں، اور ہم بہت ساری باتیں جو ہم لوگ کرتے ہیں، شب برات نہ منائیں، تو ہم بھی تو ثواب کے کام کر رہے ہیں، ہم بھی تو عبادتیں کر رہے ہیں، ہم کون سا غلط کام کر رہے ہیں؟ تو جو میرے نبی اور میرے نبی کے صحابہ نے نہیں کیا، ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم اپنے پاس سے کوئی نئی جدت ہم اپنے دین کے اندر شامل کر دیں۔ جو میرے نبی نے دیا اس کو لے لو، جس سے روکا اس سے رک جاؤ۔ انہوں نے اختلاف کیا اور اس میں اختلاف نہیں کیا مگر ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی، ارے کتاب والوں نے ہی اختلاف کیا۔ آج ہم بھی کتاب والے ہیں، ہم بھی قرآن والے ہیں، اور ہم قرآن کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اور ہمارے موٹیویٹرز کون ہیں قرآن کو سمجھانے والے؟ وہ جن کے سارا سال تک ان کے سروں پر دوپٹے نہیں ہوتے، وہ سارے لوگ ہمارے موٹیویٹرز ہیں جو خود معلوم نہیں کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہمارے موٹیویٹرز وہ لوگ ہیں آج۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے، کیا قرآن ہمارے پاس آ گیا، اس کے باوجود ہم تفرقے میں نہیں پڑے، کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی واضح کر دیا، بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے۔ کیا آج ہم یہ فرقہ واریت کو ضد کی وجہ سے نہیں فرقہ واریت کر رہے کہ ہم کیوں مانے کیونکہ وہ بریلوی ہے، ہم کیوں مانے کیونکہ وہ دیوبندی ہے، ہم کیوں مانے کیونکہ وہ اہل حدیث ہے؟ ہم نے کسی فرقہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ میرے رب نے جو حکم دیا ہم نے اس کو ماننا ہے۔
فَهَدَى الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں تو یہودیوں کے لیے کہیں، اور آج ہم مسلمانوں پر یہ ایک ایک لفظ ہم پر فٹ ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے حق میں سے ہدایت دی۔ یعنی اب دیکھیں کہ جس کو ہدایت ملتی ہے، اگر کوئی دین کے رستے پر چل پڑتا ہے تو اس کو حق میں سے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ تمہیں ابھی وہ مصائب پیش نہیں آئے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں کو پیش آئے تھے؟ ان پر اس قدر سختیاں اور مصیبتیں آئیں جنہوں نے انہیں ہلا کے رکھ دیا۔ کیا ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ یہ حالات تھے کہ لوہے کے کنگے ہوتے تھے اور وہ ان کی جسموں پر چلائے جاتے تھے، اللہ اکبر، کہ ان کی جسم کی کھالوں کو دھیڑا جاتا تھا۔ ہم جب قربانی کا جانور قربان کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ان کی کھال کو دھیڑتے ہیں نا، اس کے جسم کے اوپر سے اتارتے ہیں، ایسے ہی کرتے نا، ایسے ہی ان کے جسموں سے کھالوں کو دھیڑا جاتا تھا۔ اللہ، یہ انسانوں کی بات کی جا رہی ہے، ہمارے سامنے اگر کسی جانور کے ساتھ ایسا کیا جائے سلوک تو وہ بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ اہل ایمان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو تم سے پہلے ایمان والے تھے انہوں نے تنگ دستی سے بھی اللہ نے ان کو آزمایا، تکلیف سے آزمایا، اور اتنا آزمایا کہ وہ بری طرح سے ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ رسول بھی، یعنی رسول بھی جب اتنی زیادہ تکلیفیں آئیں تو رسول بھی اور وہ لوگ بھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے کہہ اٹھے کہ نصر اللہ، کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، متا نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد، الا ان نصر اللہ قریب، سن لو یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے۔ پھر جب کوئی نیا نبی مبعوث ہوتا ہے تو اسے کئی فرقوں میں بٹی ہوئی امت کو پھر سے ایک طریقے پر لانے اور ایک امت بنانے پر بہت محنت صرف کرنا پڑتی ہے، اور بہت سی مصیبتیں اور دشواریاں پیش آتی ہیں انبیاء کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو ابتدا میں انبیاء کا ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ باطل قوتیں اور جو لوگ مالدار ہیں اور قوت میں زیادہ ہیں اس نئی نبی اور ان کے کچھ چند گنتی کے پیروکاروں سے بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، ان کے مقابلے پر اتر آتے ہیں اور کچل دینے کی بھی پوری کوشش کرتے ہیں، اور یہ مصائب اتنے شدید ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ انبیاء اور ان کی جو تابعین ہوتے ہیں، جو اتباع کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو پکار اٹھتے ہیں کہ اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ ہم نے تو کچھ ایسا کیا ہی نہیں، ہمارے تو ایمان اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ اگر ہماری نیند بھی ڈسٹرب ہو جائے قرآن کو پڑھتے ہوئے تو ہم تو سب سے پہلا کام ہی کرتے ہیں چلو جی قرآن کو چھوڑ دو، ہمیں تھکاوٹ تھوڑی سی محسوس ہو جائے تو ہم تب بھی بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ نے تو ہمیں آزمایا ہی نہیں۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل۔ اچھا، ایک مرتبہ کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی دیوار کے سائے میں اپنی چادر کو تکیہ بنا کر بیٹھے تھے تو سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ چھوڑ کر سیدھے بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کے گوشت اور پٹھوں میں ہڈیوں تک لوہے کی کنکیاں چلائی جاتی تھیں مگر وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرتے تھے، اور آرا ان کے سر کے درمیان رکھ کر چلایا جاتا تھا اور وہ دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے مگر پھر بھی وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرتے تھے، اور اللہ اپنے اس کام کو ضرور پورا کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک شخص صنعاء سے سوار ہو کر حضر موت تک چلا جائے گا اور اللہ کے سوا اسے کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ اس حدیث میں مسلمانوں کے لیے کئی بشارتیں ہیں، مثلا یہ کہ کافر جو تکلیفیں پہنچاتے ہیں اس سے بے صبرے نہ ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے پر امید رہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پر امن بھی کرے گا اور پر امن زندگی بھی عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں یس
کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، اے نبی آپ ان سے کہیں کہ جو بھی مال تم خرچ کرو وہ والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے۔ بعض مالدار صحابہ مثلا عمرو بن الجمو وغیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا، جس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ تو ظاہر ہے کہ یہ سوال نفلی صدقات کے متعلق ہی ہو سکتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں 3 سوالات، وہ کیا ہیں کہ کتنا خرچ کیا جائے، کس کس پر خرچ کیا جائے، کن اشیاء میں سے خرچ کیا جائے، فرضی صدقہ یعنی زکوٰۃ کے بارے میں۔ ان تینوں سوالوں میں سے دوسرے سوال کا جواب جو سب سے اہم تھا وہ یہ تھا کہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا سورہ توبہ کے اندر، کہ جو بھی خیر 12 بجے کی اب لائٹ آرام سے آئی۔ عبداللہ یہ ناشتہ نہیں ختم کیا یار، یار مجھ سے یہ کیوں لے کر آ جاتی ہو تم، مجھے سمجھ نہیں آتی تمہاری بات کی۔ مسفرہ مسفرہ